تھے جنہوں نے اس کتاب کو پارا پارا کر دیا، اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ چیزوں کو چھپا لیا اور کچھ چیزوں کو ظاہر کر دیا، اور وہی کام ہم اب قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں آج کل۔ وہی ہمارا اللہ کی الہامی کتاب کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے، جو چیز ہمیں دنیا سے موافقت معلوم ہوتی لگتی ہے، وہ ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ جہاں پر لگتا ہے کہ ہم یہ دنیا سے ٹکرا رہی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم چھپا جاتے ہیں۔ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو دنیا داری کے لیے ہی صحیح کسی طرح سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس پر ہم اعلان عمل کرتے ہیں۔ جہاں پر ہم لگتا ہے کہ نہیں یہ مشکل کام ہے، عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہم بہت سارے ایسے ہیں جو کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے، کہ پڑھ لیا، بہت سی عام بات ہے کہ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، بہتر ہے نہیں پڑھیں گے ہی نہیں، چھوٹ ہو جائے گی کہ جی پڑھا ہی نہیں تھا۔ نہیں نہیں، ایسے چھوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پڑھنا آتا تھا، ہمیں اللہ نے وقت دیا تھا، ہمیں اللہ نے سمجھ بوجھ دی تھی، ہمیں اللہ نے پڑھنا سکھایا تھا، سمجھنا سکھایا تھا۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے کہ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے چھوٹ نہیں ہوگی۔ یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے اس کو چھپا دیا، اور وہ چند چیزیں جو ہمیں اپنے پچھلوں سے پتہ چل گئی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اپنے ذہن کو اس سوچ میں لے کر ہی نہیں آئے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ لیں۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہی اپنے دلیل بازوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ اسی کتاب کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ وہ موسیٰ پہ نازل کی گئی تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ اسی کتاب کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے۔ اس کو اگر تم پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے تو یہ راہ ہدایت ہے تمہارے لیے۔ اگر اس کو کہیں چھوڑ دو گے، اس کے بعض حصے پر ایمان لے آؤ گے اور بعض حصہ چھوڑ دو گے، تو یہ تم لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اور حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤ دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، یعنی زمینوں کی تہوں میں بیج کو پھاڑ کر اس سے درخت کی کونپل نکالتا کون ہے؟ اللہ۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے۔ زندہ کو مردہ سے نکالنے کا مطلب بے جان مادہ سے زندہ مخلوق کو پیدا کرنا ہے، اور مردہ کو زندہ سے خارج کرنے کا مطلب جاندار اجسام میں سے بے جان مادوں کو خارج کرنا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی اس حقیقت کی نشانیاں کہ اللہ صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہ خدائی کی صفات رکھتا ہے، نہ خدائی کے اختیارات میں حصہ دار ہے، اور نہ خدائی کے حقوق میں سے کسی حق کا مستحق ہے۔
اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے بتر چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اپنے وہم و گمان سے ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظامات میں انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی پودوں کو اگانے کا دیوتا ہے، کوئی دولت کا دیوی ہے، تو کوئی بیماری کا دیوتا ہے۔ اس قسم کی لغویات اور اس قسم کے اعتقادات دنیا کی تمام مشرک قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا معجزہ ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ یہ فکرہ اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ادا ہو رہا ہے، جس طرح سورہ الفاتحہ ہے تو اللہ کا کلام مگر بندوں کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ میں تم پر پاسبان نہیں ہوں، یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہوں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی آیات بیان کرتا ہے کہ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ جاؤ، آ جاؤ، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی ہیں تو وہ روشنی نہیں دیکھنا چاہ رہا، تمہارے اس میں کوئی نہیں ہے کہ تم اس کو زبردستی روشنی دکھا دو۔ اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے اس پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم اس پر حوالہ دار ہو۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا تھا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کسی کے مذہب کو یا کسی کے طریقے کو آپ برا نہیں کہو، گالی مت دو، وہ پلٹ کے آپ کے دین کو برا کہنا شروع کر دیں۔ تو ہم نے اچھا کام لوگوں تک پہنچانا اپنے عمل سے، اچھی بات لوگوں تک پہنچانی اپنے عمل سے، لوگوں کو ٹیز کر کے، لوگوں کو ڈیگریڈ کر کے،
لوگوں کو یہ کہہ کے تمہیں یہ بھی نہیں پتا، تم یہ کرے تم غلط کر رہے ہو، تم یہ بہت غلط کام ہے. اس طرح سے اس طرح کے ڈائلاگ کر کے ہم کبھی بھی دین نہیں پھیلا سکتے. وہ آگے سے کہیں گے ہاں تم بھی غلط ہو، بغیر سوچے سمجھے وہ کہہ دیں گے تم بھی غلط ہو. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کبھی اپنے باپ کو گالی نہ دو. پھر فرمایا کبھی اپنے باپ کو گالی نہ دو. پھر فرمایا کبھی اپنے باپ کو گالی نہ دو. تو صحابہ کرام نے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے ایسا جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتے ہو اور جواب میں تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی. تو ہم نے کسی دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی دوسرے کے دین کو برا بھلا نہیں کہنا. ہمارا بہت ہی ایک عام جو انداز بیان ہوتا ہے، ہم جب کہیں بیٹھتے ہیں تو ہم وہی بات کہ ہم کوئی قرآن کی آیت ڈسکس نہیں کرتے، ہم کوئی حدیث ڈسکس نہیں کرتے، ہم کوئی نئی سنت اپنانے کے متعلق آپس میں بات نہیں کرتے. ہم کیا بات کرتے ہیں کہ فلاں کا رویہ کیسا ہے، فلاں دین پر ہے کہ نہیں ہے، فلاں کا طریقہ کیسا ہے، فلاں کے رسم و رواج کیسے ہیں. ہم دنیا کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور چھپ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور منہ پر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا، اصل طریقہ یہ ہے. وہ جواب میں یہی کہتا ہے کہ اپنا دین اپنے پاس رکھو. بہت دیکھ لیے دین والے بھی. یہی اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر